السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً آپ کے اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم سجدہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ حامیم یہ حوامیم میں سے ہے، اور سجدہ کیونکہ اس میں سجدے کی آیت آئی ہے۔ سورہ فصلت مکی ہے، اس میں 6 رکوع ہے اور 54 آیتیں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں بھی اصل جو موضوع ہے وہ ہے دعوت توحید۔ توحید کو ہی اللہ رب العزت نے کئی زاویے سے، کئی ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے، اور آخرت کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم حرف مقطعات ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور جس کے معنی اور مطلب سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل یہ نازل کی ہوئی ہے۔ تنزیل کا مطلب اصل میں ہوتا ہے آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ نازل ہونا۔ تو قرآن آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہوا، اور یہ قرآن کا نزول من الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت جو رحمان اور رحیم ہے اس کے طرف سے ہوا ہے۔ اور واقعی اللہ رب العزت کے جو احسان و کرم ہے ہم پر، جو رحم ہے ہم پر، اس میں سب سے عظیم رحموں میں سے یہ رحم ہے۔ اس کے کرم میں سے سب سے عظیم میں سے یہ کرم ہے کہ اس نے ہماری رشد ہدایت کے لیے، اس نے ہمارے مارگدرشن کے لیے، اس نے ہماری کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں سکسیس ہونے کے لیے اپنے کلام کو نازل کیا، اور اس کلام کو سمجھا دینے کے لیے، اس کلام کو سکھا دینے کے لیے، اس کلام کے مطابق تربیت کر دینے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کیا، رحمت للعالمین کو چنا۔ یہ اللہ رب العزت کے احسانوں میں بڑے احسانوں میں سے احسان ہے۔ جیسے اس کے اور بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ تو ان سارے احسانوں میں سب سے عظیم احسان یہ کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو پہنچایا۔ کلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کا تعارف کے طور پہ سورہ نحل آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پروردگار کے طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 195 تک۔ اگر جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا ہے، تو قرآن کا تعارف
اللہ رب العزت نے بہت ہی بہترین انداز میں یہاں پر بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن پروردگار عالم کے طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو رب العالمین کے طرف سے، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ یہاں پہ رب کی صفت آ رہی ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اصل میں رب کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جیسے رب جب ہم کہتے ہیں تو خالق، مالک اور مدبر تینوں چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور خالق صرف اس نے پیدا کر کے نہیں چھوڑا، وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور زندگی جینے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے۔ تو یہ زندگی جینے کا سلیقہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، یہ آسمان سے یہاں تک کیسے آیا؟ تو اس کا جواب نزل بہ روح الامین، اسے روح الامین لے کر کے آئے۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار اس کو لے کر کے آئے ہیں، اور ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ امین ہے، یعنی امانت کے ساتھ اس کو لایا گیا ہے۔ جھوٹ کا اس کے اندر دخل نہ آگے سے ہو سکتا، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ امانت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے اسے لے کر کے آئے۔ کہاں لے کر کے آئے؟ کس کے اوپر لے کے آئے؟ علی قلبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوا، یعنی قرآن کے رہنے کی جگہ دل ہے، تو اسے دل پر نازل کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ کس زبان میں نازل ہوا؟ تو پھر اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہماری رشد ہدایت کے لیے، اس نے ہمیں مارگدرشن دینے کے لیے، اس نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور مقصد زندگی اور اللہ رب العزت کی معرفت اور زندگی کے مقصد کو بتانے کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ یہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ آیت نمبر 3، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی واضح طور پر اس کی آیتیں بیان کی گئی، مبین، اس کے اندر کوئی کجی اور کمی نہیں رکھی گئی۔ اور کئی آیتیں آپ دیکھیں گے کہ یہ شروع ہی ہوتی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی عام انسان بھی اس کلام سے فائدہ اٹھائے گا، اگر وہ پڑھا لکھا ہو نہ ہو، کوئی بھی انسان، کیسا بھی انسان ہو، وہ سب سے اللہ رب العزت نے اس کلام میں خطاب کیا ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کلام کو آسان کر دیا۔ کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تم اسے نہیں سمجھتے کیا؟ تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور بھی اس انداز میں اللہ رب العزت نے سورہ قلم وغیرہ میں بیان فرمایا۔ یہاں فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، حالانکہ یہ قرآن عربی ہے، حالانکہ یہ قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف نوٹ کریں، علم کی پریبھاشا عربی میں العلم والعمل۔ علم اصل میں نام ہے عمل کا، علم نام ہے عمل کا۔ جیسے کسی چیز کی آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ کے پاس کسی چیز کی، لیکن اس میں ایکشن نہیں ہے، تو یہ علم نہیں ہوگا۔ یعنی کسی چیز کی آپ کے پاس اطلاع ہے، زندگی جینے کے طریقے کی اطلاع ہے، قرآن کا آپ کے پاس نالج ہے، اس کی اطلاع ہے، اس کی انفارمیشن ہے، لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، تو یہ علم نہیں بنے گا۔ تو اطلاع پر جب عمل ہونے لگے گا تو وہ علم بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ العلم والعمل۔ علم نام ہے اصل میں عمل کا، تو جس کے پاس علم ہے اور عمل ہے وہی عالم ہے، ورنہ جس کے پاس خبر تو ہے، جس کے پاس اطلاع تو ہے لیکن عمل نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ تو اطلاع اور عمل مل کر کے یہ علم بنا، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اور یہ تینوں چیز مل کر کے پھر حکمت بنتی ہے۔ اس علم کے تعلق سے اس علم کو ترجیح دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض، یعنی یہ فرض عین ہے۔ اور ہر مسلمان میں ہر عمر کے لوگ آ گئے، اور خواتین بھی آ گئی اور مرد بھی آ گئے، اور اسے فرض کہا۔ ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، لاکھوں روپے کی مسجد بناتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، ایک مہینہ ہم بھوکے رہتے ہیں،
حج کو ہم فرض سمجھتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم حج کرنے جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے علم کو بھی فرض سمجھا ہے؟ اور یہ تو پہلا حکم ہے اللہ رب العزت کا، یہ تو پہلی وحی تھی جس کے ساتھ مسلمان نے غلط کیا، غداری کیا، اور اس کا نتیجہ وہ بھگت رہا ہے۔ اور اس علم کے تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور علم کے تعلق سے بے شمار حدیثیں جو اس کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ علم سیکھنے جب بندہ جاتا ہے تو فرشتے، نورانی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے، وہ خوش ہو کر کے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور بندہ اس کے اوپر چل کر کے علم سیکھنے جاتا ہے۔ اور کوئی عمل میں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ فرشتے کسی بندے کے اوپر پھول ڈال رہے ہوں، جیسے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے جا رہا ہے تو فرشتے پھول یا قالین نہیں بچھاتے، لیکن علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو فرشتے خوش ہو کر کے اور اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر چل کر کے آتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل ہے۔ ایک اور حدیث نبی مکرم نے فرمایا کہ مجھے عمل کی زیادتی سے زیادہ پسند ہے علم کی زیادتی، نفل عبادت مراد ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اس کے لیے، ہر مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، ہر مخلوق۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مخلوق ہمارے لیے دعا کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم طالب علم بن جائیں اور ہمیشہ طالب علم رہیں، علم کے سیکھنے والے رہیں۔ اچھا، علم کہتے کسے ہیں؟ امیون لا یعلمون الکتابہ، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا امیون لا یعلمون الکتابہ، جو وہ امی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ یعنی علم کہا جاتا ہے اللہ کے کلام کے علم کو، قرآن کے علم کو ہی علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 3 تھی۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، یعنی قرآن بشیروں و نذیرہ، نیک لوگوں کے لیے تو بشارت دیتا ہے، جو اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر انہیں ایسی نہریں عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیش کی رہے گی۔ اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے نذیر ہے، ان کے خبردار کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ بچ جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ تو یہ بشیر جہاں پر ہے وہاں پہ نذیر بھی ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اعراض کر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ ایسے صاف کلام پر جو خالق کائنات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس کی آیتیں واضح اور صاف ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، ایسے عظیم الشان کلام جو خالق کائنات کی طرف سے ہے، اس سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ اس کو سیکھنے سے، اس کو سننے سے، اس پر عمل کرنے سے یہ اعراض کرتے ہیں، تو وہ سنتے نہیں۔ اور انہوں نے کہا، جس کے طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پر پردے لگے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس کلام کی طرف یا جس کلام کی تعلیمات کی طرف، اور اس کلام کی تعلیمات کیا ہے وہ آگے آیت میں آ رہا ہے، تو جس کلام کی تعلیمات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہمارے دلوں میں پردے ہیں، یعنی پردے سے کوئی چیز تمہاری ہمارے تک آ نہیں سکتی۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں غلاف پڑے ہوئے، اور ہماری کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ آپ کی آواز ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، یعنی ہماری زندگی الگ ہے، آپ کی زندگی الگ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے زندگی میں رہو، اپنی دین میں رہو، اپنے زندگی گزارے، اور ہم اپنے طریقے پہ رہیں گے۔ یہ مشرکین مکہ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کو سیکھنے، سننے اور سمجھنے کا انکار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی جی رہے ہیں جیسے کہ ان کے اور اللہ کے کلام کے بیچ میں پردہ ہو، یا ان کے کان میں ڈانٹ لگی ہوئی ہو کہ یہ سن ہی نہیں رہے۔ ان کی زندگی بالکل الگ، اور جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کی زندگی بالکل الگ نظر آتی ہے۔ قرآن کا مسلمان بالکل الگ دکھتا ہے، اور آج کا مسلمان بالکل الگ، مطلب مسلمانوں کی بھیڑ میں مسلمان کو ڈھونڈنا مشکل۔ تو یہی ان لوگوں کے رویے ہیں کہ تم اپنی زندگی جیو اور ہم تو اپنی زندگی جئیں گے، جو ہمارا جی چاہے گا ہم ویسا جئیں گے، جو ہمارا معاشرہ چاہے گا، ہمارے دوست احباب چاہیں گے، ہمارے رشتہ دار چاہیں گے، ہمارے باپ دادا چاہیں گے، ہم تو اس طریقے سے جئیں گے، تو ہم اپنی زندگی جیو۔
ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں کچھ پڑھانے کی اور ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ان کے رویے جو مشرکین مکہ کے تھے، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے حکم کے مطابق ہمیں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفرون۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، کیونکہ ان کا یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر نبی بھیجنا تھا تو پھر کسی فرشتے کو بھیجنا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ ڈرانے والے بھی ہوتے کہ ہم نہیں مانتے تو وہ ہمارے ساتھ کوئی ایکشن لیتے، یا ہم میں جو سردار ہے اس کو نبی بنانا تھا، یا کوئی بہت دولت مند کوئی بادشاہ ہوتا اسے نبی بنانا تھا۔ تو یہ سارے ان کے اعتراضات تھے، ان کا انکار کرنے کا ایک لنگڑا عذر تھا، جبکہ اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے بشر ہی تھے، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ لیکن فرق کیا ہے انبیاء میں اور عام لوگوں میں؟ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ آیت میں بتایا گیا کہ کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ ہے فرق، کہ میرے طرف خالق کائنات کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور اس فرق نے آپ کو ممتاز کر دیا، اس فرق نے آپ کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، اور رسول ہی نہیں امام الرسول بھی بنا دیا، امام الانبیاء بھی بنا دیا۔ اب ایک انسان کی ہم بات مانیں یا نہ مانیں، ہمارے اوپر کفر لازم نہیں آئے گا، لیکن یہ فرق کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا تو اب ہمارے اوپر کفر لازم آ جائے گا۔ ہم نے نبی مکرم کی بات کا انکار کر دیا، ہم نے آپ کے طریقے کا انکار کر دیا، ہم نے آپ کی سنت کا انکار کر دیا، تو پھر کئی جگہ قرآن کے اندر وعید آئی ہے کہ انتظار کرو اللہ رب العزت کے عذاب کا۔ اگر تم کو محبت ہے مال سے، فلاں سے، 8 چیزوں کا اللہ رب العزت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی ذکر کیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تم ان کو ترجیح دیتے ہو یا اس سے محبت ہے تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ جہنم میں جو جہنمی رہیں گے، جن کی چہرے کو بھونا جائے گا، وہ کہیں گے کہ کاش میں نے نبی کی اطاعت کی ہوتی۔ کسی بشر کی، کسی دوسرے انسان کی اطاعت کی بات نہیں ہو رہی، نبی کی، کیونکہ آپ اب ممتاز ہو گئے، کیونکہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہے۔ پھر سے دیکھیں، کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔ اچھا، وحی کیا کی جاتی ہے؟ کیا ہے وحی؟ کون سا اس میں حکم ہے جو ہر نبی کو جس حکم کو لے کر کے پہنچایا گیا؟ الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، واحد ہے۔ وہ اپنے ذات کے اعتبار سے واحد ہے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے واحد ہے، وہ اپنی عبادت کے اعتبار سے واحد ہے، وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے اور ان کی پرورش اور ان کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے واحد ہے۔ اس کو واحد مان لو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ان کاموں کو کرنے والا نہیں۔ اس بات کو لے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، یا اس بات کی وحی میرے طرف کی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہر دور میں ہم نے انبیاء کو بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت اور طاغوت کا انکار، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جس کی ہوتی ہے اس کا انکار۔ اور بھی دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس بات کو کہ ہر انبیاء کی اصل جو دعوت ہے، پہلی جو دعوت ہے، وہ ہے دعوت توحید، وہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کا رب لانا، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس کے طرف سیدھے رہو، یعنی اس کے دین پر قائم ہو جاؤ، اس کی توحید پر تم قائم ہو جاؤ، اس کی عبادت پر تم تیار ہو جاؤ، اور اس سے بخشش مانگو۔ جو گناہ ہو گئے ہیں اس سے بخشش مانگ لو اور بخشوا لو اس سے۔ اور مشرک کے لیے ہلاکت ہے، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے اگر نہیں توبہ کرو گے، اور اگر زندگی میں پہلے کبھی شرک بھی ہوا ہے تو مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ شرک سے توبہ کر لو،
اور بھی سارے گناہوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 7، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہ تو مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے اور اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو زکوٰۃ اور نماز مکہ کے اندر بھی تھی، لیکن فرض ہوئی ہے یہ زکوٰۃ 2 ہجری میں، مطلب مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور مدینہ میں 2 سال ہو گئے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی اور مقرر کیا گیا کہ کس مال پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اونٹ پر کتنی ہوگی، بکریوں پر کتنی، بکری میں کتنی ہوگی، کتنے مال پر 2.5% ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے نماز ہجرت کے 1.5 سال پہلے فرض ہوئی، نماز پہلے سے تھی لیکن فرض 5 وقت کی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، اس کے بعد سے پھر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی اور اس کے ٹائم وغیرہ اور رکعتیں وغیرہ سب طے کی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو یہاں فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کی بھی منکر ہیں۔ ایک تو انہیں وحدانیت کے بھی، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا کہ فلاں پانی دینے والے ہیں، فلاں اولاد دینے والے ہیں، فلاں ہمارے فصل کو بچانے والے ہیں اور فلاں کچھ اور کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ چیزوں کے الگ الگ معبود بنا لیے کہ پانی کا معبود فلاں ہے، پیڑ کو اس نے بنایا ہے اور درختوں کو اس نے بنایا ہے اور پہاڑوں کو اس نے بنایا ہے، انسانوں کو اس نے بنایا ہے، چاند و ستاروں کو فلاں نے بنایا ہے۔ تو ایسے الگ الگ معبود بنا لیے کہ الگ الگ ضرورتیں الگ الگ معبود پوری کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو انہوں نے اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر کا بھی انکار کیا اور زکوٰۃ کا بھی انکار کیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 8، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صرف ایمان نہیں، ایمان لانے کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہ نیک عمل کیے، عمل صالح کیے۔ نیک عمل سے مراد جو اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نیک عمل کیے، ان کے لیے ناختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ ان لوگوں کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے تقریباً 100 مقام پر بیان فرمائی ہے، یعنی 100 بار اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ صرف یہ 2 کام کر لو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور بھی اگر آپ پورے کو کلیکٹ کریں تو دنیا کی بھی نعمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا اور آخرت کی بھی نعمتوں کا وعدہ کیا، اور ان 2 باتوں کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہم دیکھتے ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ اس طریقے سے قرآن کا نزول بھی مکی صورتیں الگ ہے اور مدنی صورتیں الگ ہے۔ تو الا الذین آمنوا پر مکی صورتیں ہیں، مکی زندگی ہے، اور عمل صالح مدینہ کے اندر جو آیت نازل ہوئی وہ احکام و مسائل کی آیت نازل ہوئی، یہاں پہ پوری عقیدے کی نازل ہوئی۔ تو یہ دونوں چیز مل کر کے ہمارا سلیبس بنتا ہے۔ پہلے ہمیں دین سیکھنا ہے تو پہلے ہمیں عقائد کو جاننا ہوگا، ایمانیات کو جاننا ہوگا، توحید، آخرت، رسالت، جو مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جب ہمارا ایمان صحیح ہو گیا، کیونکہ ایمان کے بعد عمل صالح کا حکم ہے، ایمان ہو جائے اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو عمل نیم کیا کیا ہے زندگی گزارنے کے، کیا کیا مسائل ہیں، اس کو پھر مدینہ کے اندر وہ چیزیں نازل ہوئی کہ اب آپ نے ایمان لا لیا، اب عمل صالح کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ یہی آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور پھر عمل صالح کرو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دیا۔ آیت نمبر 9 سے 12 تک توحید ربوبیت کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم واقع اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین بنائی ہے تمہارے لیے؟ اور زمین کے بغیر کیا ہمارا وجود ہے؟ زمین کے بغیر ہمارا وجود نہیں، کیونکہ کہیں اور بھی ہمارے لیے آکسیجن نہیں۔ وہ ساری فیسلٹی اللہ رب العزت نے تو اس دنیا میں، اس زمین میں رکھی ہے، 2 دن میں زمین کو بنایا۔ اور دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے نظام، پوری چیزوں کو، زمین، آسمان اور اس کے بیچ کی جو چیزیں ہیں، ان سب کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ 7 دنوں میں بنایا۔
اب زمین کو اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر کی جو نعمتیں ہیں اس کو اللہ رب العزت نے 2 دن میں بنایا، ایسا کر کے 4 دن ہوئے، اور پھر آسمانوں کو 2 دن میں بنایا. تو ایسا کر کے پوری کمپلیٹ جو سسٹم ہوا ہے یا پوری کائنات ہوئی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4 کے اندر، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں میں پیدا کیا زمین و آسمان کو، اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا. ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا اللہ رب العزت نے زمین کو جو سجایا ہے، اور زمین کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ انسان کے لیے. اب آپ اس پہ ریسرچ کر کے اور دیکھ لیں کہ ہر مخلوق گھوم پھر کر کے کہیں نہ کہیں سے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی. یعنی کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، ہر چیز مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی. اور کیا ہے مقصد؟ حضرت انسان کی خدمت. تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ چلیے وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہر چیز اللہ رب العزت نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنائے. تو یہ جو زمین اور آسمان اور زمین کے اوپر کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے کیسے 2 دن میں بنایا ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، جو توحید ربوبیت ہے، یعنی پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. تو آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ یعنی اس رب کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، اس سے خالق کے ساتھ، اس رب کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. وہ تو جہانوں کا رب ہے، مطلب ایک جہان نہیں، ایک کائنات نہیں، ایسی کئی جہان ہے، اور ان سارے جہانوں کا وہ رب ہے. اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے. اچھا، یہاں تک جو ہم نے دیکھا آیت نمبر 9 تک کہ اس نے 2 دن میں زمین کو بنایا. تو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 319 کے مطابق یہ 2 دن ہے، اتوار اور پیر کا دن، جس میں زمین کو اللہ رب العزت نے بنایا، اتوار اور پیر کے دن. پھر اس کے بعد جو نعمتیں اس کے اوپر رکھی گئیں، اور اس نے اس زمین میں آیت نمبر 10 دیکھ رہے ہیں، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے. اب یہ مضبوط پہاڑ کی کیا حکمت ہے؟ وہ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے پہاڑوں کو لنگر کی طرح گاڑ دیا تاکہ اس کو لے کر کے یہ کہیں ڈاماڈول نہ ہو جائے. یعنی زمین کے بیلنس کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو گاڑا ہے. آگے اللہ فرماتا اور اس میں برکتیں رکھی. اب زمین کے اندر برکتیں بھی آپ دیکھیے کہ اسی زمین میں سے بار بار فصلیں نکلتی ہیں، لیکن زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی. ایسی برکت والی زمین اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ اس میں انواع اقسام کی نعمتیں اور پھل پھول نکلتے رہتے ہیں. اور اس میں زمین والوں کے لیے اس کے غذا کا، یعنی کھانے پینے کا ٹھیک اندازہ بنایا. اب زمین میں رہنے والوں کے کھانے پینے کا ٹھیک اندازہ بنایا. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا نظام ہے کہ ایک تو اس نے بنایا ہے، اور بنا کر کے جیسے وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، پھر اس کے بعد مالک بھی وہی ہے، پھر اب مدبر بھی ہے. اب اس نے پلان بھی کیا ہے کہ کہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں اور ان کے کھانے کی چیز کو کیا بنانا ہے. ہر چیز آپ دیکھیں گے ایک جگہ نہیں ہوتی. سیب کہیں ہوتا ہے، انگور کہیں ہوتا ہے، کھجور کہیں اور ہوتا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ غذا بھی ہے. اور دوسرا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ بزنس جو ہے ایک جگہ کا دوسری جگہ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ٹریڈنگ ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے. اور بزنس میں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور اپنے وچاروں کو، اپنے عقائد کو، اپنے عمل کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے. اسی کے ذریعے سے صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور اس تجارت کے ذریعے سے، اور پھر لوگوں تک اس دین کو پہنچایا. اصل میں جو مقصد جو تھا وہ تو دین پہنچانا تھا، لیکن یہ بزنس ایک ذریعہ بنتا ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. حالانکہ صحابہ اکرام جو پوری دنیا کے اندر پھیلے تو ان کا تو مقصد یہی تھا کہ دین پہنچانا ہے. اب زندگی جینے کے لیے کوئی کاشتکار بن گیا، کوئی ملازم بن گئے، کسی نے نوکری کر لی، کسی نے کمپنی کھولی، یا جو بھی جس کو جیسا ملا.
تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے انسان کا ایک دوسرے سے ملاقات کا، تاکہ ہم اپنی بات اپنی دعوت اس تک پہنچا سکیں۔ آیت کو پھر سے دیکھیں گے، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کے غذاؤں کا اندازہ ٹھہرایا۔ اب غذاؤں کا اندازہ بھی اس نے ٹھہرایا کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی سبزی ہونا چاہیے، کتنا پھل ہونا چاہیے، کتنا اور بھی جو دوسری چیز ہونا چاہیے، اور الگ الگ ایریے کے حساب سے الگ الگ چیزوں کو بھی انہیں منتخب اللہ رب العزت نے کر دیا۔ محتاجوں کے لیے یکسو طور پر یہ سارا کام 4 دنوں میں کیا، مطلب یہ لوگوں کی ضرورت کے حساب سے، لوگ ضرورت مند ہیں اس کے حساب سے یہ پورا نظام یا پورا انتظام یہ نعمتوں کا اللہ رب العزت نے 4 دن میں کر دیا۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ منگل اور بدھ کے دن رکھی گئی بقول تفسیر ابن کثیر۔ پھر اللہ نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے۔ اب یہ جو 2 دن میں 7 آسمان اللہ رب العزت نے بنائے ہیں یہ جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ عرش عظیم کا رب، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی پلاننگ ان لوگوں کو جو آسمان میں ہیں یا آسمان ان کو دے دی کہ کس طریقے سے ان کو چلنا ہے یا رہنا ہے۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دیا، یعنی اسٹارز پھر بنے، اور اسٹار کے ذریعے سے، چراغوں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کیا، روشن کیا، مزین کیا نے خوبصورت بنایا، اور اس کی خوب حفاظت کی، یعنی جو وحی کا آنا جانا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ ستارے بنائے گئے ہیں۔ ستاروں کی پیدائش کا 3 مقصد بتایا گیا قرآن کے اندر، یہاں پہ 2 مقصد بتایا گیا۔ ایک یہ کہ آسمان ہمیں خوبصورت نظر آئے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ جو شیطان جا کر کے اور فرشتوں کی بات سنتے ہیں آسمان سے کیا فیصلہ ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوا دنیا والوں کا، اور وہ دنیا میں آ کر کے کاہنوں کو ایک باتیں بتاتے ہیں، اور کاہن 1 میں 10 ملا کر کے 100 ملا کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ہٹاتا ہے، یا اس کے اندر عقیدے کے اندر اس کے برائی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ تو وہ شیطان خبر نہ لے سکے اس کے حفاظت کے لیے بھی ستارے بنائے گئے۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ راستہ معلوم کرنے کے لیے بنائے گئے، اس کے علاوہ ستاروں کی اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو مقصد سمجھتا ہے وہ عقیدے سے غلط ہے، کیونکہ لوگ کیا مقصد سمجھتے ہیں کہ فلاں ستارہ نکل رہا ہے اور فلاں ستارے سے ملتا جلتا ہمارا نام ہے، یا پھر اس طریقے سے وہ راشی وغیرہ نکالتے ہیں، اور فلاں ستارہ نکلا تھا اس وجہ سے بارش ہو گئی، یا میری تقدیر پلٹ گئی، یا فلاں ہو گیا یا فلاں ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ شرک ہے۔ زندگی کا بنانے والا یا اچھا یا برا کرنے والا، بارش کا برسانے والا، ہماری تقدیر کا بنانے اور مٹانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی مخلوق کسی انسان کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ سارا کے سارا جو قدرت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ستاروں کی پیدائش کا صرف 3 مقصد ہے۔ یہ نہایت غالب اور خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ واقعی یہ بہت ہی غالب، یعنی جو غلبہ رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اسی کا یہ پورا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12، یہیں پہ ہم اپنی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کی کلاس کا خلاصہ دیکھیں گے، رکوع نمبر 16 پارے کی مقصد زندگی، حامیم سجدہ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا ہے۔ آج مقصد زندگی جو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سے ڈر کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ اللہ نے جو یہ نعمت، عظیم نعمت جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اور جہاں پہ ہماری زندگی کی بقا ہے، جہاں پہ ہماری زندگی ہے، اسے 2 دن میں بنایا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہی جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ جمائے، اس میں برکتیں رکھی، زمین کے اوپر برکتیں بھی رکھی اور پہاڑ کو بھی جمائے تاکہ زمین کا بیلنس جو ہے وہ خراب نہ ہو، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں ان کے 7 آسمان پورا کیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ جو اس کا قانون تھا وہ آسمان پہ وحی کر دیا، یعنی آسمان کے اندر جو بھی رہنے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے وہ پلاننگ دے دی، یا آیت نمبر 12 میں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت بخشی، یعنی ستاروں سے زینت بخشی، آیت نمبر 12۔ چھٹواں، چاندوں کی پیدائش زبردست علم اور حکمت کے ساتھ کی گئی ہے۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ ہی زور آور ہے، یہ بھی آیت نمبر 12 سے تھا۔ آیت نمبر 6 میں ہم کو مقصد زندگی پتہ چلی، رب کے طرف متوجہ ہونا، آیت نمبر 6، رب کے طرف متوجہ ہونا۔
اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے ہم نے پڑھا آیت نمبر 2 کے اندر، یہ کلام رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ کلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے سراسر، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ دوسرا، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، ہمارا رب ایک ہی معبود ہے، آیت نمبر 6 کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی کہ ہمیں علم کیسے حاصل کرنا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وغیرہ کہہ کر کے، اور بھی جو دوسری حدیثیں ہم کو ملتی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے طرف متوجہ ہونا سکھایا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے معافی مانگنا سکھایا، آیت نمبر 6 کی روشنی۔ یا چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی حقیقت بتائی کہ شرک کیسا عظیم گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور نبی مکرم نے فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت سے ہمارے تعلق کو ختم کرتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 کی روشنی۔ کامیاب لوگوں کے رویے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے۔ علم رکھنا، کامیاب لوگوں کے رویے علم رکھنا، آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ دوسرا، رب کے طرف متوجہ ہونا، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ تیسرا، رب سے معافی چاہنا، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ چوتھا، ایمان لانا، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ پانچواں، نیک عمل کرنا، نیک عمل کرنا، ایمان کے ساتھ نیک عمل، یہ بھی آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ ناکام لوگوں کے رویے۔ نمبر 1، کتاب اللہ سے منہ موڑنا، دنیا کے ہر علم کو ہم سیکھ رہے ہیں اور اللہ کے کلام سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ ناکام لوگوں کے رویے، جو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تباہ اور برباد ہونے والے لوگ ہیں۔ تو کتاب سے منہ موڑنا، آیت نمبر 4 کی روشنی میں۔ دوسرا، لوگوں کو دلوں کو پردے میں رکھنا، مطلب اللہ کی کتاب کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے دلوں کو پردے میں رکھنا، آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ سیکھنے سے انکار کرنا۔ شرک کرنا، ناکام لوگوں کے رویے، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی ناکام لوگوں کے رویے، آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ آخرت کا انکار کرنا، یہ بھی ناکام لوگوں کے، یہ تو ایمان سے ہی چلا جائے گا، آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج کی کلاس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نزول کتاب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری رشد ہدایت کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا اور اس کلام کو سکھانے کے لیے رحمت للعالمین کو منتخب کیا، امام الانبیاء کو منتخب کیا۔ فہم کتاب کے لیے، کتاب کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ کیا میں نے علم حاصل کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، علم حاصل کرتے رہنے کا؟ دوسرا، کیا میں نے رب کے طرف متوجہ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تیسرا، کیا میں نے رب سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ چوتھا، کیا میں نے شرک کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اے خالق مالک، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک، ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں میں ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔